چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے حکومتی ارادوں اور حکومتی خواہشات کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت کی کسی قسم کی مداخلت کو تسلیم نہیں کرنے والی، اور جو ماضی کے ان کے فیصلے ہیں جو حالیہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد لیے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ان فیصلوں کے اوپر نظر ڈالوں گا، اور آج کی جو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے کے بعد، اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا، اور اس میں ٹیکنیکلی چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومت کو جس طریقے سے پھنسایا ہے، اور حکومت کو پتہ بھی نہیں چلا کس طریقے سے حکومت کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف جسٹس بنتے ہی سب سے پہلا اقدام جو کیا تھا وہ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جسٹس منیب اختر کو واپس لے کر آنا۔ تو یہ پہلا اقدام تھا جس سے حکومت پریشانی کا شکار ہوئی، کیونکہ حکومت اس لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو سپرسیڈ کر کے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو لے کر آئی تھی، تاکہ وہ ان کی امنگوں کے اوپر، ان کی خواہشات کے اوپر اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح کے فیصلے دے۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب حکومتوں نے اس طرح چیف جسٹسز کو یا آرمی چیفز کو اپنی ذاتی فائدوں کے لیے سپرسیڈ کر کے کسی جونیئر چیف جسٹس کو لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے تمام امیدوں کے اوپر پانی پھیرا ہے، اور یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک جو ہے مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے دوسرا جو کام کیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فل کورٹ اجلاس بلانے کے لیے کہا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ اجلاس بلوایا۔ یہ دوسرا بڑا اقدام ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا جس سے حکومت کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اب تیسرے پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں۔ تیسرا پوائنٹ بھی بہت اہم ہے ناظرین۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ناظرین، تیسرا بڑا اقدام یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے، ایون جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے بھی سینئر موسٹ ہیں وہ، ان کو جب حکومت نے سپرسیڈ کیا تو ان کی حکومت کی خواہش یہ تھی کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے۔ پھر میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلائی گئی کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کیونکہ سپرسیڈ ہو گئے ہیں، اب وہ ریزائن دے دیں، ہارٹ ہو کے اپنی انا میں آ کے ریزائن دے گئے، کیونکہ ایک جونیئر جج کو بنایا گیا ہے۔ تو اب بہرحال پوری ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ پریشرائز کرنے کی حکومت نے کوشش کی کہ بھائی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کو کسی طریقے سے ریزائن کروا دیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے ریزائن نہیں کیا، جسٹس منیب اختر صاحب نے ریزائن نہیں کیا۔ اس وقت بھی جو حکومت جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے، جو ان کے ساتھ کر رہی ہے، وہ اس طرح لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ریزائن کریں اور اپنے عہدہ چھوڑ کے بھاگیں۔ لیکن جسٹس منیب اختر صاحب بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کسی طور کے اوپر اس طریقے سے میدان خالی چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور حکومت کوئی بھی اقدام اٹھا لے جسٹس منیب اختر صاحب ان سے ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو میں تیسرے اقدام کے اوپر آتا ہوں۔ جب فل کورٹ بنائی گئی تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے سپریم کورٹ کے آگے کے لائحہ عمل کے حوالے سے بات کی، اور یہ اپنے تمام ساتھی ججز سے پوچھا کہ ہم سپریم کورٹ کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آگے چلائے جا سکتے ہیں۔ اس میٹنگ میں، اس فل کورٹ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایبسنس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آؤٹ آف کنٹری ہیں اور وہ شامل نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ابھی آج ہونے والی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں پورے مدعے کو آپ کو سمجھا دوں، پھر اینڈ میں اس پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں میں کہ آج چیف جسٹس نے حکومت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو جو جسٹس منصور علی شاہ کو حکومتی امیدوں اور تمام میڈیا، تمام پاکستان کی امیدوں کے برعکس سعودی عرب سے ویڈیو لنک کے تھرو فل کورٹ اجلاس میں شمولیت کروائی گئی،
اور جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا مدعا پیش کیا. جسٹس منصور علی شاہ کی پالیسی پیش کی گئی اور جسٹس منصور علی شاہ کی پالیسی کو جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایکسیپٹ کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے جو پریس ریلیز آئی اس فل کورٹ اجلاس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں ہم نے دیکھا 4 پیراگراف میں 3 دفعہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام تھا. ان کی شمولیت کے حوالے سے بتایا گیا تھا. پھر انہوں نے ان کا جو ویژن ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، ان کا جو وہ جس طرح سپریم کورٹ کو چلانا چاہتے ہیں، جو ان کا پلان ہے پینڈنگ کیسز کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے، اس کو اختیار کرنے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان اب جسٹس منصور علی شاہ جس طرح سے چاہتے تھے اس طرح سے پروسیس کرے گی اور کیسز کو اس طرح سے چلایا جائے گا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اس سے حکومت کو ایک کلیئر میسج چلا گیا کہ آپ کے لاکھ چاہنے کے بعد بھی جسٹس منصور علی شاہ کی امپورٹنس سپریم کورٹ میں ہے اور رہے گی جب تک جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں. تو آبویسلی اس کے بعد ایون جسٹس یحییٰ آفریدی کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو جسٹس منصور علی شاہ جب تک رہیں گے سپریم کورٹ میں، ان کی ڈگنیٹی بھی رہے گی، ان کی ویلیو بھی رہے گی، ان کی امپورٹنس بھی رہے گی اور ان کی سپریم کورٹ میں سے بھی رہے گی. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں تحریک انصاف کے جج ہیں. وہ تحریک انصاف کے جج نہیں ہیں. میں بار بار کہتا ہوں وہ تحریک انصاف کے جج نہیں ہیں. وہ بہت انڈیپینڈنٹ اور قانون کے ساتھ چلنے والے جج ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے اپنے آپ کو. ان کے ماضی کے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ریفارمز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز ثابت ہوتے ہوئے نظر آئے گی. ناظرین، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں. اب ہم آتے ہیں چوتھا جو آج کا پوائنٹ ہے. آج کے پوائنٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، ان تینوں نے آج جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے اس کی مخالفت کی تھی. اس کے ممبران کو وہ کسی اور طرح سے ایڈجسٹ کرنا چاہتے تھے اور جو سربراہی تھی جسٹس امین الدین خان کی، اس کو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو 3 جو سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے جج ہیں، تینوں کی رائے کو اس وقت سیاستدانوں نے اپنی رائے سے ریجیکٹ کیا. حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، 3 سینئر موسٹ جج، جو تینوں سینئر موسٹ ہیں اس وقت، جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج ہیں، سب سے معتبر جج ہیں، ان کی رائے کو ایک طرف رکھا اور اپنی مرضی سے، اپنی میجورٹی سے، کیونکہ انہوں نے قانونی ایسا بنایا ہے کہ بھائی ہم اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں وہ کریں. تو چیف جسٹس کی مرضی کے خلاف، جسٹس منصور علی شاہ کی مرضی کے خلاف اور جسٹس منیب اختر، تینوں سینئر موسٹ ججز کی مرضی کے خلاف جا کے ایک آئینی بینچ بنایا. اب اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت بہترین طریقے سے ٹیکنیکلی اس میں حکومت کے ساتھ ہاتھ کیا. اب وہ کیسے کیا؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے، ناظرین ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. چیف جسٹس آف پاکستان نے جب یہ اعلامیہ آیا ہے اب، تو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ آئینی بینچ کو ایک اسپیسیفک مدت کے لیے فکس کر لینا چاہیے، وہ پرماننٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے. تو اس کے اوپر انہوں نے قائل کیا سب لوگوں کو اور الٹیمیٹلی جو یہ بینچ بنایا گیا ہے، اس بینچ کو 2 مہینے کے لیے بنایا گیا ہے. مطلب جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے وہ صرف 2 مہینے کے لیے اس بینچ کے سربراہ ہیں ابھی تک. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 مہینے بعد جسٹس امین الدین خان کو ہٹا دیا جائے یا آئینی بینچ کوئی اور ججز کے اوپر مشتمل ہو سکتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس میں شامل ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اس میں ہو جائیں، جسٹس منیب اختر. ہمیشہ ایک ہی آئینی بینچ تو نہیں رہے گا. تو یہ بہترین کام کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے. لانگ رن میں یہ چیز بہت پازیٹیو اور بہت اچھے طریقے سے امپیکٹ کرے گی سپریم کورٹ کے اوپر. اور اس وقت جو حکومتی کنٹرول ہے، جو حکومت بار بار قانون سازی، آئین سازی کے ذریعے جو ہے اپنا کنٹرول جمانا چاہتی ہے عدالت کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، کیسز کے اوپر، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے بہترین طریقے سے ریجیکٹ کرتے ہوئے یہ بہترین تجویز رکھی اور اس کا اب بہترین انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا. تو حکومتی تمام جو ارادے تھے، حکومتی جو تمام کوششیں تھی کہ
کسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، ان سب کو اپنے گرفت میں کیا جائے، اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ ایک اور ہاتھ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، حکومت سمجھ رہی تھی کہ ان کی چیف جسٹس آف پاکستان جو نئے آئیں گے وہ ان کی مرضی کے آئیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ابھی بھی انہوں نے ایڈجسٹ تو کیا ہے اپنے حساب سے، لیکن پھر بھی میجورٹی میں بتا دوں آپ کو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور اس کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب۔ تو ایون ایف کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی اس میں موجود ہیں، امین الدین خان صاحب اگر اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو میجورٹی کس کی ہوگی؟ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ کی، تو بات کس کی بن جائے گی؟ ان دونوں کی۔ تو ابھی بھی حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ ایون کون سے کیسز آئینی عدالت میں جانے ہیں، کون سے کیسز سپریم کورٹ نے سننے ہیں، یہ فیصلہ بھی وہ 3 رکنی کمیٹی کرے گی جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی ہے۔ تو آپ اس سے سمجھیں کہ ابھی بھی حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، ابھی بھی حکومت کو ہاتھ کچھ نہیں لگا، ابھی بھی عدلیہ کو اپنی گرفت میں کرنے میں وہ ناکام رہی ہے۔ کوشش تو بہت کی ہے انہوں نے، جتنی کر سکتی تھی کی ہے۔ کیا پتہ آنے والے دنوں میں نئی کوئی قانون سازی کر کے، نئے کوئی آئین سازی کر کے، 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، اس کے بعد کچھ اور نئے لے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ویڈیو کا ٹائم لمبا ہو رہا ہے، میں اب اس کو اینڈ کرتا ہوں۔ ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔